السلام علیکم دوستوں، میں قاضی جواد جمیل اور دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور ابھی تک دستیاب معلومات کے مطابق جو مجھے معلومات ملی ہیں اور کچھ دوستوں سے ملی ہیں اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ مجھے جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جو ہے ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس پر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مقدمہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک درج ہوا ہے اور وہ ہے 295C۔ 295C کے حوالے سے صبح میں نے بات کی تھی۔ 295C جس میں اس کو یہ کہا گیا ہے کہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ نواز کمال صاحب بہت خوبصورت بات کرتے ہیں کہ محمد علی مرزا کی زبان پھسلتی نہیں ہے بلکہ یوں جیسے چکنی مٹی پہ دھمال ڈالتی ہے۔ ان کا یہ بار بار زبان کا پھسلنا، علماء کے خلاف بکواسات کرنا، ان کا صحابہ کرام سے متعلق ان کا جو ہے بکواسات کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق ایسا نازیبہ گفتگو کرنا، یہ زبان کا پھسلنا نہیں ہے۔ بارہا اس قسم کی گفتگو یہ بتاتی ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خناسی ہے اور اس کا جو دل ہے وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ وہ صحیح راہ پہ چل سکے۔ اب مقدمہ یہ درج کیا گیا ہے اور اس کا متن یہی ہے کہ محمد علی مرزا نے جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور اس کے خلاف جو ہے 295C کے تحت کارروائی کی جائے، اور اس میں مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کے جو علاقائی جو علماء ہیں، علماء کی کمیٹیاں ہیں، وہ ضلعی انتظامیہ کے پاس بھی گئی ہیں اور وہاں پہ ان سے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف جو ہے 295C کے تحت کارروائی کی جائے تاکہ کسی بھی خطرے سے یا ان چیزوں سے بچا جائے اور آئندہ لوگوں کے لیے یہ چیز واضح ہو جائے کہ اس قسم کا زبان استعمال نہ کریں، اس قسم کے قدم نہ اٹھائیں۔ یہ تو ہو گئی وہ بات جو ابھی ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چیز بھی سننے میں آئی ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے 3 MPO کے تحت اس وجہ سے اس کو حراست میں لیا ہے تاکہ جو ہے علاقے کا امن و امان خراب نہ ہو اور علاقے میں کوئی متشدد، کوئی شدت کے راستے میں اختیار نہ کرے، اور پھر جو ہے آرام سے جو ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ابھی جو ہے سننے میں جو آیا ہے، دستیاب معلومات یہی ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے 295C کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے 295C کے تحت ہی کارروائی کی جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے کہ جو فتنے آئے روز جو ہے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ نام ہوتا ہے کہ جی فلاں غلط ہے، فلاں، میں آپ کو حقیقی راستہ بتاتا ہوں، اور میں کا جو بات آ جاتی ہے کہ میں راستہ بتاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تو یہ چیز انسان کو بہت غلط راستے پہ لے کے چلی جاتی ہے اور اس کے نتائج جو ہے بہت بھیانک ہوتے ہیں۔ اور بس ایک میں یہ ایسی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹاکسک پن کی ایک یہ بھی قسم ہے، زہریلے پن کی ایک قسم ہے۔ ٹاکسک کے متعلق انشاءاللہ ایک ویڈیو میں ہم نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے، وہ ایڈٹ نہیں ہوئی ابھی، اس میں بہت کچھ ہم نے شامل کرنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے پیج پہ ضرور لگائیں گے۔ آپ اس میں دیکھ سکیں گے کہ ٹاکسک جو موضوع ہے اور اس پہ ہمارے ملک پاکستان بالخصوص اس پہ کس طرح اس کے اثرات ہو رہے ہیں، ٹاکسک بیہیویئر اور ٹاکسک ریلیشن شپ کے حوالے سے، وہ ایک خاص موضوع ہے۔ اس پہ انشاءاللہ وہ جو ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے وہ ہم جلد ہی اپنے چینل پہ ڈالیں گے۔ فی الحال جو ہے وہ اب تک جو دستیاب معلومات تھی وہ یہی تھی جو ہم عرض کر چکے ہیں، آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ دیکھنے میں تو یہی آ رہا ہے کہ 2-3 دن کے بعد جو ہے یہ مقدمہ بھی چلے گا اور اس کی سنوائی ہوگی۔ لگتا نہیں ہے کہ پاکستان میں جو اس قسم کی کارروائی ہو جائے، بہرحال کارروائی ہو نہ ہو، کم از کم اس کو اتنا تو پتہ چل جائے کہ بھائی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی زبان اور اس قسم کی بکواس جو ہے وہ بارہا اس قسم کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے خلاف، دنیا میں تو، آخرت میں تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو صحیح راستے پہ چلائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔